میں جب کام کرتا تھا بیمار ہو جاتا تھا مہینہ میں دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، صحت اجازت نہیں دیتی اور میری پڑھائی وہ سموتھ نہیں آپ کی طرح یا جس طرح اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے۔ میں نے زگ زیگ میٹرک 6 میں کیا، انٹر 9 میں کیا اور بی اے میں نے 12 میں کیا۔ آئی ہیو گون تھرو اے لاٹ آف ڈپریشن، انگزائٹی، ریسٹلیسنس، انسومنیا بیکاز آف جاب لیسنس۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پیسنگ تھرو دا اسکول آف افلکشن آئی گریجویٹڈ فرام دا یونیورسٹی آف ڈیفیکلٹی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دی کہ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام اور محنت مزدوری کو مینیج کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسائٹ۔ میں ہوں وجیہہ نجم۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم یا کسی شخص کے حالات نہیں بدلتا جب تک اس قوم یا شخص کو خود اپنے حالات کا بدلنے کا خیال نہ ہو۔ آج میرے ساتھ ایک ایسے ہی شخص موجود ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی محنت مزدوری کی۔ 7 سال کی عمر سے انہوں نے مشقت کرنا شروع کی، تندور میں روٹیاں بھی لگائیں، لیکن آج وہ ماشاءاللہ کامیاب ہیں۔ ان کی وہ محنت رنگ لائی اور آج وہ ایک کالج میں انگلش کے لیکچرار ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، انہوں نے محنت کب کرنا شروع کی اور ایسا کیا کیا انہوں نے کہ شہباز شریف تک بھی ان کو اپریشیٹ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے اور تھینک یو آپ نے جو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر تندور پہ کام کرنے والے بچے یا ان کے آگے سے کسی کے والد ہے، اس کے بیٹے نے ٹاپ کر لیا، ہم اکثر ایسی نیوزیں سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ بچے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آگے ان کے بارے میں نہیں پتہ لگتا کہاں گئے، کیا پڑھا کیا نہیں۔ آپ کی زندگی کہانی شروع ہوئی، آپ نے پہلے محنت مزدوری کی، پھر تندور پہ روٹیاں لگائیں، آپ کو میڈلز ملے، آپ بہت زیادہ کامیاب ہوئے، پھر یہاں تک پہنچے۔ کیسا سفر تھا، شروع کیسے ہوا اور کیا کیا ہرڈلز فیس کی؟ جی ایک ہمبل سا بیک گراؤنڈ ہے، گاؤں میاں رحمہ، ڈسٹرکٹ حافظ آباد سے۔ ہمبل سی فیملی ہے، 11 بہن بھائی، بڑا تھا تو آنکھیں کھولی ہی اس طرح ہیں کہ محنت مشقت کرنا شروع کی، کھیتوں میں کام کیا، اپنا کام تھا، جو بھی ملا وہ محنت مشقت کی۔ لیکن جب میں نے وہاں سے گاؤں میں میٹریکولیشن حاصل کی، ساتھ ساتھ پڑھنے کا شوق تھا، بہن بھائی چھوٹے چھوڑ گئے تھے اور سوسائٹی بھی سپورٹیو نہیں تھی، کیونکہ گاؤں میں دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں وہ کیچ فریزز ہیں کہ پڑھ لکھ کے کی کر لینا ہے یا محنت مزدوری کر، ماں باپ دئی ہاتھ بٹھا، بڑا بھی سی گھر چ، تو وہ ذمہ داریاں سی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں منزل کی طرف، مقصد کی طرف جوڑ دیتا ہے۔ تو مجھے وہ محنت مشقت اتنی کرنی پڑتی تھی کہ صحت جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دیتی تھی، اور اس میں پھر تعلیم جو ہے نا اس کو مجھے لگا کہ ایک بہترین ویپن ہے، ٹول ہے۔ اس میں میرا ایک دوست ہے ناصر علی رانا، اس نے مجھے موٹیویٹ کیا، انکریج کیا کہ یار ایجوکیشن کین چینج یور لائف، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی فیملی کی۔ تو چونکہ وہ محنت مشقت کرنے والے تھے تو وہ زور جتنا بھی وہ تعلیم میں لگایا، تب تک میں بی اے انٹر کر لیا تھا اور بی اے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر میں تیاری سٹارٹ کر دی ان کے کہنے پہ۔ تو وہ زور محنت مشقت والا لگایا، الحمدللہ اس میں پھر نہ صرف یونیورسٹی ٹاپ کی اور بے شمار انعامات، اپریسیشن پرائم منسٹر کی طرف سے، میاں محمد شہباز شریف گاؤں جا کر انہوں نے اپریشیٹ کیا، لاہور میں گھر بھی تحفے میں دیا اور تعلیم کے اخراجات کے بھی انہوں نے وعدہ کیا، پرومسز کیے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اسٹڈیز افیکٹ ہوتی ہیں، اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جاب کی ٹائمنگز افیکٹ ہوتی ہے، آپ پنچوئلٹی نہیں ہوتی ہے، آپ نہیں پہنچ پاتے، کوئی ایک چیز افیکٹ ہوتی ہے۔ آپ نے بتایا آپ کام بھی بہت ایسا کرتے تھے جس میں فزیکلی آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی اور ساتھ ساتھ آپ پڑھ بھی رہے تھے، مینٹلی بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی تھی، تو کوئی ایک چیز افیکٹ ہوئی اس وجہ سے آپ کی، یا تعلیم یا پھر نوکری ہے کچھ بھی، کہیں سے کبھی کسی جاب سے انہوں نے منع کر دیا ہو کہ آپ نہ آئیں، پہلے آپ پڑھ لیں پھر آئیے گا، کچھ بھی؟ جی یہ بالکل یہ زندگی کا حصہ تھے۔ آپ دیکھیے کہ میں جب کام کرتا تھا بیمار ہو جاتا تھا مہینہ میں دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، صحت اجازت نہیں دیتی اور میری پڑھائی وہ سموتھ نہیں آپ کی طرح یا جس طرح اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے۔ میں نے زگ زیگ میٹرک 6 میں کیا، انٹر 9 میں کیا اور بی اے میں نے 12 میں کیا، تو یہ زگ زیگ چلتا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی پڑھ لینا، کبھی محنت کر لینی، کبھی مشقت کر لینی، تو یہ زندگی اسی طرح چلتی آئی ہے۔ اور باقی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مینجمنٹ، میرے خیال میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو مینیج کرنا چاہیے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ دی کہ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام اور محنت مزدوری کو مینیج کیا۔ اور محنت کے ساتھ جب تھکا بھی ہوتا تھا تو وہ اس لیے میں محنت کر لیتا تھا پڑھائی میں، کیونکہ خواب تھے جو سونے نہیں دیتے تھے، جو جاگنا سکھاتے رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت سے بچے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پیچھے ایگزامپل دیکھی کہ ایک بچہ جس کو میڈیکل میں بہت سارے میڈلز ملے، گے 24 میڈلز اس کو ملے، لیکن اب اس نے بعد میں انٹرویوز میں بتایا یا اس نے پوسٹ کی کہ اتنے میڈل سے کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہ مجھے کوئی جاب ہی نہیں مل رہی ہے، کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے۔ تو کیا اس طرح سے میڈلز لینا یا پھر بچوں کا اتنا زیادہ محنت کرنا، اس کے بعد جب نوکری کی طرف جانا کہ خود کچھ کمائیں گے، اپنی فیملی کو اسٹیبل کریں گے، ان کو کچھ نہیں ملتا، تو آپ کو کیا کیا چیزیں اس میں فیس کرنی پڑی تھیں؟
جی میڈلس کے اس کی اپریسیشن کے بعد ماسٹر کیا انگلش سے میں پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد پھر وہ جو لیبر تھی، فزیکل لیبر تھی، اس سے زیادہ میں نے یہ پریشر دیکھا، اس کو سٹریس کے فائنینشیل بھی اور یہ جابس کا. سو آئی ہیو گون تھرو اے لاٹ آف ڈپریشن، انگزائٹی، ریسٹلیسنیس، انسومنیا بیکاز آف جاب لیسنیس. اور ایک طرف اپریسیشن تھی، لوگ سلیبریٹی سمجھتے تھے، ٹاپر کہتے تھے، اور دوسری طرف وہ مجھ سے میری مقصد جو ہے وہ اچیو نہیں ہو رہا تھا. آپ کے ساتھ گورنمنٹ کی کتنی سپورٹ رہی؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب آپ کے ہوم ٹاؤن تک آئے، آپ کے گاؤں تک آئے، آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر بھی بلوایا. گورنمنٹ کی سپورٹ آپ کے ساتھ کتنی تھی؟ اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ آپ کو جاب اپرچونیٹی دی گئی ان کی طرف سے یا نہیں، آپ نے خود سے کیا جو بھی کیا، سیلف میڈ تھا؟ جی انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا ہے، ان کا انیشیٹو ایجوکیشن جو ہے انہوں نے اس میں بے شمار اسٹوڈنٹس کو وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں. میرے حالات ایکسیپشنل تھے، اب میرے ہر روز تو کوئی میٹھے چاول نہیں نہ دیتا، انسان کو خود ہی کمانا پڑتا ہے. تو ہمیں بھی اس کمانے کے لیے پھر دوبارہ لائن میں لگنا پڑا، محنت مشقت سارا کچھ کرنا پڑا. تو وہ ایک میں اکثر کہتا ہوں کہ پیسنگ تھرو دا اسکول آف افلکشن آئی گریجویٹڈ فرام دا یونیورسٹی آف ڈیفیکلٹی. تو آئی آلسو گاٹ دس جاب فرام دا یونیورسٹی آف ڈیفیکلٹی آر آؤٹ آف دا ریکلیس جاز آف ڈیفیکلٹی آر بمپی رائڈ. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو انسان کو لائف ہے، لائف دیٹ از آل اباؤٹ چیلنجنگ اینڈ ایشوز. تو یہ زندگی میں کہیں بھی آپ ایک مقام پہ رہ کے کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو ایک اور دریا میں اترنا، ایک اور آگ کا دریا جس میں ڈوب کر جانا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ایک اگر اپریسیشن یا ایک اچیومنٹ کی ہے تو پھر کئی اور دریا تھے یا آگ کے دریا تھے جن پہ ڈوب کر یا تیر کر جانا پڑا. تو اس میں ڈوبے بھی ہیں اور تیرے بھی ہیں اور اب جا کے کنارے پر پہنچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ ایک پروفیسر ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، آج کل جو ہماری جنریشن ہے یا ہم لوگ ہیں، ہم لوگ جب یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لینے جاتے ہیں تو ہمارے والدین بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن جب ہم نوکریوں کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس کا 10% بھی نہیں ملتا ہے. مطلب ان ریوارڈ ہمیں جو سیلریز آفر کی جاتی ہیں 20,000 10,000 25,000. آپ کو لگتا ہے کہ پھر ان حالات میں بچوں کا پڑھنے کی طرف دل بھی نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے پیسے لگا رہے ہیں، اس سے بہتر ہم یہ پیسے لگا کے بزنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں. پڑھائی کی طرف سے بچوں کا رجحان ہٹ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ہماری سوسائٹی کے لیے؟ نہیں، کیونکہ قوموں کی تقدیر بنتی ہے تعلیم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم سے ہی آغاز کیا تھا. تو یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹس ہے کیپٹلزم کی، اس کو کہہ لیں انڈسٹریلائزیشنس کی، کہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس میں وہ پرکس اینڈ پریولیجز نہ دینا یا اس طرح کی وہ لگژریس فیسلٹیز پرووائڈ نہ کرنا، یہ بھی لیک ہے جو کہ اسٹیٹ کی ہے، ادارے کی ہے یا ہمارے معاشرے کی ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو کلچر نرچر ہو چکا ہے یہ انفارچونیٹ ہے، اور دکھ بھی ہوتا ہے اس بات میں کہ جو اسٹیٹ کو جو ایکٹیو رسپانسبلٹیز ہیں یا جو ایجلٹیز ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. زیادہ مشکل کام کیا ہے، گول روٹی بنانا یا بچوں کو پڑھانا؟ میں سمجھتا ہوں بچوں کو پڑھانا مشکل ہے، کیونکہ اس میں آپ کے دماغ کی جو انرجی کنزیوم ہوتی ہے. اور فزیکل لیبر تو کوئی مشکل نہیں، میں نے دیکھی ہے اور کی بھی ہے، کوئی بہت آسان ہے. لیکن جو انگزائٹی، ڈپریشن اور ریسٹلیسنس ہے، اٹ از ہاریبل اینڈ ٹیریفائنگ. آئی ہیو بین تھرو دس پروسیس. بلیو یو می، اٹ از ہاریبل. I can't even express. میرے تو ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں when I tell or remember or share those experiences. So I would like to definitely say that کہ physical labor is easy as compared to this labor. ہم آج کل کے بچوں کی بات کریں تو ان کو لگتا ہے کہ بہت امبیرسنگ چیز ہے کسی ریسٹورینٹ میں ویٹر ہونا، اپنے ایکسپینسز اٹھانے کے لیے اسٹڈی کے یا کوئی بھی ایسی جاب کرنا. ان کو لگتا ہے کہ ان کی سیلف رسپیکٹ یا ایگو ہرٹ ہو رہی ہے اس چیز سے. آپ نے بہت سارے کام کیے ہیں زندگی میں، تندور پہ روٹیاں لگائیں، والدین کے ساتھ محنت مشقت کی، باہر گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بچوں کا ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ یہی کام جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو وہ خوشی خوشی کرتے ہیں کہ ہمیں پیسے کمانے ہیں، ساتھ پڑھنا بھی ہے باہر سے. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ غبارے میں ہوا بھری ہوئی ایگو ان کے پاس ہے کیا؟ فار ایگزامپل میرے پاس ایگو ہے تو میرے پاس ہے کیا جس پہ میں ایگو کروں؟ یا فار ایگزامپل آپ پاکستان میں اب چوڑے ہو کے کہتے ہیں پاکستان کے حالات آپ دیکھیں، بجلی نہیں ہے بیسک ہمارے پاس جو امینٹی ہے، تو ہمارے پاس ایگو کیا ہوگی؟ اور کام کرنے میں تو کوئی یار نہیں. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا القاسب وحبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہے، وہی اللہ کا دوست ہے. اور ہم نے کیا بنا دیا معاشرے میں؟ کام نہیں کرنا، بس ہمیں پیسے ملیں. اور ویسے بھی میں ایزی منی کے خلاف ہوں. میں تو پیرنٹس کو میرے پاس جو آتے ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ ان کو صرف اتنا دیں جتنی ان کی ضرورت ہے، ان کو عیاشی نہ کروائیں. اگر آپ اس عمر میں ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے تو یہ تو یوز لیس ہو جائیں گے. اور ہمارے معاشرے میں یہی پرابلم بھی یہی ہے کہ ہم پیرنٹس نے ان کو پیمپر کرنا ہے، ان کو پیٹرونیج کرنا ہے، ان کو 30 35 سال تک. وہ تب میں ان کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی؟ جب 30 سال فری کھا لیا، پیچھے 20 سال بھی فری کھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ بھی یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے.
آپ کی زندگی کا ایم کیا ہے؟ اب آپ اتنا پڑھ چکے ہیں، جاب بھی اچھی کریں ماشاءاللہ، اب کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ جی میری خواہش ہے کہ میں اس سوسائٹی میں پے بیک کروں، جتنا مجھے عزت پیار ملا ہے میں اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر سکوں، ان میں وہ لگن جذبہ خود ہی اور یہ کام کرنے محنت مشقت میں آر نہ سمجھنے جیسے جذبوں کو میں پروان چڑھا سکوں۔ اور دوسرا یہ کہ میں پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جہاں پہ بھی آواز اٹھاؤں گا، ان کو مزید ریسورسز کنزیوم کیے جائیں۔ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کو مزید اس پہ ریسورسز کنزیوم کرے، اور جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنائیں جو کامیاب ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی، تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو فائدہ دیں، اور جو میری طرح کے راستے میں مشکلات یا ڈپریشن انگزائٹی ریسٹلیسنس میں ڈوب رہے ہیں یا آگ کے دریا میں ڈوب رہے ہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں کنارے پر لانے کے لیے کچھ ریسورسز، کچھ ایکٹیویٹیز یا کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اسٹیٹ کو یا مجھے ادا کرنی ہے تاکہ میں وہ کر سکوں۔ ان بچوں کو جو قابل بھی ہیں، جن کے گریڈز بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وہ ہوپ لیس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں سوسائٹی کی وجہ سے یا سوسائٹی پریشر کی وجہ سے کہ جابس نہیں ہیں کچھ بھی، اور اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کیسے بچے سوسائڈ کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی میں ان کو کہوں گا کہ گریڈز اور ڈگریز آپ کو نوکری نہیں دے گی۔ جس طرح آپ نے گریڈز اور ڈگریز لینے پہ 3-4 سال کنزیوم کیے ہیں، ایفرٹس کیے ہیں، ہارڈ ورک کیا ہے، برننگ مڈ نائٹ آئل میں کے پروسیس میں سے گزرے ہیں، تو ان دا سیم وے آفٹر گیٹنگ ڈگریز اور گریڈز آپ کو یو ہیو ٹو پاس تھرو دس ایگنی اینڈ پینز اینڈ پینگس اینڈ تھرسٹی لیبر میں سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ اگر آپ نے وہ تھرسٹی لیبر چھوڑ دی تو آپ کے پاس میڈلز رہ جائیں گے، لیکن آگے فیوچر آپ کا پھر بھی بلیک ہوگا۔ تو لہٰذا جس طرح آپ نے میڈلز یا ڈگریز یا گریڈز حاصل کرنے کے لیے تھرسٹی ورک کیا، پینز اینڈ پینگس میں سے گزرے ہیں، تو ابھی اسی پروسیس میں سے مزید خود کو گزاریں تاکہ آپ کسی پلیٹ فارم پر پہنچ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ میرے ساتھ محسن موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے۔ یقیناً گریڈز میٹر نہیں کرتا، لیکن آپ کے پاس اسکل ہونا میٹر کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔